شاہ صاحب، عدل اور تقاضے اور پھر قضا یعنی تحکیم یا حکم فرمانا لوگوں میں تقسیم انصاف کیسے مبنی ہو، اس کی ایک اور سیرت بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی مخالفت کیا ہے؟ یعنی اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نظام قائم نہ ہو سکا تو اس کا نقصان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، ذرا اس معاملے کو یوں دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وہ حدیث ہے جو ہمارے تربیت کے نظام میں ہے۔ تو جب یہ تربیت کے نظام میں ہے تو یہ یہیں سے آغاز ہوتا ہے، عدل کا، آدمی کے اپنے آپ سے اس کو وہ آغاز کرتا ہے۔ صحیح۔ تو جب وہ آغاز کرتا ہے تو بات یہیں سے پھیلتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم بادشاہ ہو، تو اب وہ سامنے والا بادشاہ تو نہیں ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جتنے تمہارے تابع لوگ ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا جو ہے۔ صحیح۔ اور پھر جب کسی کا کوئی تابع بھی نہ ہو تو وہ اس کے اپنے عذاب بھی تو ہیں، اپنا جو اس کا نظام ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ قائم رہتے ہوئے عدل اور انصاف کے ساتھ جو ہے نا وہ چلے۔ تو ایک انسان ہے وہ خود سے وہ عدل کا نظام اپنے لیے قائم کرے اور پھر اس کو آگے اسی طریقے سے پھیلائے، جیسے ہمارے مدارس میں ہوتا ہے کہ اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ ایک نمونہ عمل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو استاذ کی جہاں علم میں ان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے تو وہاں عمل میں بھی ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ صحیح۔ کہ استاد جو ہوتا ہے، بزرگ استاد ہوتا ہے، تو وہ جو فیصلہ کرتا ہے نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جو ان کے تلامذہ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے استاد کو، تو وہ دیکھ دیکھ کے رنگ پکڑتے ہیں۔ ایک تو آگے ان کا علم بڑھتا ہے اس سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ شخصیت کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس توازن اور اعتدال سے یہ اپنے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں، عدل کے نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت کی تھی وہ ایسی ہی تھی کہ وہ قرآن حکیم میں آتے ہیں وہ یزکیہم، کہ آپ ان کا تزکیہ فرماتے۔ تو تزکیے میں یہی بات ہوتی تھی، کوئی بات ہوتی تھی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس پہ تنبیہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی سے کوئی غلط کام ہوا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سے صرف نظر کی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جب کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی تو نبی اسلام نے اس کو سب کے سامنے بیان کیا، سب کے سامنے بیان کیا، پھر دوبارہ بیان کیا، پھر سے 12 بیان کیا۔ تو اب جن سے وہ غلطی ہوتی تھی تو وہ اپنے دل میں بڑے نادم ہوتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تکلیف آپ کو ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جہاں قولی حدیث ہے اور فعلی حدیث ہے تو وہاں ایک تقریری حدیث بھی ہوتی ہے۔ تو وہ تقریری حدیث اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہے تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اس سے تو منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ درست ہے، اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابہ اکرام نے ایک طویل عرصہ آپ کے ساتھ رہ کے ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے سیکھی، کیونکہ کتاب ایک دم تو نازل ہوئی نہیں ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے جس طریقے ضرورت پڑتی گئی تو وہ نازل ہوتی گئی، تو ساتھ ساتھ میں ان حضرات کی تربیتیں جو ہیں وہ ہوتی گئیں، اور جب انہوں نے نظام قضا قائم کیا اپنے دور میں تو وہ وہی نظام قضا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے قائم کیا ہے۔ بہترین۔ اب قاری صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے، اور قرآن حکیم کی جتنی آیات ہیں وہ مفتی صاحب نے بہت ہی واضح انداز میں اور کھلے انداز میں جو ہے نا وہ بیان